تشریف رکھیں سب دوست. یار ندیم صاحب آپ ذرا ادھر آ کے بیٹھیں تاکہ ان کا پورا ہو جائے. حضرات آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بس اب ذرا تھوڑا سا سیٹل ہو جائیں گے تو پھر گفتگو سننے کا کرنے کا حوالے سے. پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو جعلی جمہوریت ہے اس کے تھوڑے بہت بھی اثرات ہم اگر عوام کے لیے ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مقامی حکومتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن مقامی حکومتوں کے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برائے نام حکومتیں ہوں گی یا وہ ایسا کوئی نظام آپ لے آئیں جو لولا لنگڑا ہو. جن کو آپ اختیار دینا چاہتے ہوں وہ بے اختیار ہوں یا خاص طور پر مقامی حکومتوں کی سطح پر وہ ہمارے معاشرے کے حقوق سے محروم طبقات جن کو اصل میں جمہوریت کے نظام میں حصہ دینے کی ضرورت ہے، آپ ان کو حصہ دینے یا اختیار دینے کے بجائے ان سے اختیارات چھیننا چاہتے ہیں. ایسا لوکل گورنمنٹ کا نظام ہمیں نہیں چاہیے. یہ جو 13 اکتوبر کو پنجاب اسمبلی نے ایکٹ پاس کیا ہے اور 20 تاریخ کو ہمارے گورنر صاحب نے اس پہ دستخط کیے ہیں اور اب یہ اصولی طور پر یہ صوبہ پنجاب میں نافذ ہو چکا ہے. پہلی خوشخبری تو میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں. اچھی خبر سے شروع کرتے ہیں اور وہ یہ کہ ہم نے اس پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، ججوں نے کرنا ہے اور ہمیں اچھے کی امید ہے. ہم نا امید نہیں ہیں. ایک امید کے ساتھ ہم اپنی اعلیٰ عدلیہ کے پاس گئے ہیں کہ وہ ہماری جو درخواست ہے اس کو سنیں گے. باقی عدالتیں کتنی آزاد ہیں، وہ کتنی آزاد مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں یہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی تعاون سے، آپ کی سپورٹ سے یہ جو پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا ہے اس کے اندر جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عوام دشمنی کے زمرے میں آتی ہیں، ان کے خلاف ہم آخری حد تک جائیں گے. اگر تالیاں مارنیاں نے تو اچھے طریقے نہ مارنیاں نے، اگر نہیں تو پھر اس طرح بھی چلے گا کام. ٹھیک ہے، اگر انہاں کو ٹھنڈا مزاج ہویا نا تو پھر کھ نہیں ہونا لا. ٹھنڈا مزاج نہیں آپا رکھنا. صحیح ہے، ہم نے فرنٹ فٹ پہ پہلے بھی فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں، ابھی بھی فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے. اچھا، آپ جانتے ہیں کہ 2002 سے اب تک یعنی 2025 تک جب ہمارے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں جو اقلیتیں ہیں اور خواتین ہیں ان کے لیے مخصوص نشستیں رکھی گئی ہیں.
لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ وہ مخصوص نشستیں آپ کے نام کی ہیں، لیکن یہ آپ کو اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ کا نمائندہ کون ہوگا۔ وہ فیصلہ بلاول بھٹو صاحب کرتے ہیں، یا وہ فیصلہ مریم نواز یا شہباز شریف کرتے ہیں، وہ فیصلہ مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں، یا وہ عوامی نیشنل پارٹی کے ایمل ولی خان کرتے ہیں کہ آپ کا نمائندہ کون ہوگا۔ یہ آپ سے یہ فیصلے کا اختیار یا حق چھین لیا گیا ہے۔ ہم پچھلے لمبے عرصے سے ریاست کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، یہ غیر جمہوری ہے، یہ غیر منصفانہ ہے کہ آپ نے ہمارے نام کی سیٹیں تو رکھی ہیں، لیکن آپ ہمیں اختیار دینے کو تیار نہیں ہیں کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ کا نمائندہ کون ہوگا۔ ہمارے نام کے اوپر ہر الیکشن میں 38 لوگوں کو صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی میں بٹھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے نمائندے ہیں، اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو نہ کہنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ جو کوئی بھی انہوں نے ہم پر مسلط کر دیا ہے اس کو ماننا ہر حال میں ہم پر فرض ہے۔ یہ کہا ہے کہ آپ نے ماننا ہی ماننا ہے، نہ کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ ابھی ہم اسی کشمکش تھے پچھلے تقریباً 23-24 سال سے کہ اب پنجاب کی جو حکومت ہے اس نے ہمارے سیاسی حقوق پر شب خون مارا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بلدیات کی سطح پر جو ہمارا جمہوری نظام ہے اس میں سے سب سے جو نچلا ٹیئر ہے وہ ہے یونین کونسل، جہاں پر ہمارے پاس یہ گنجائش ہوتی تھی کہ ہم اپنے ووٹ سے اپنی مرضی کا نمائندہ منتخب کر سکتے تھے، اور وہ ہماری ریچ میں بھی ہوتا تھا، کیونکہ یونین کونسل آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کانسٹیٹوینسی ہوتی ہے، اس کو ہم جا کے پکڑ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اپنے مسائل بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، وہ ہماری پہنچ میں، رسائی میں ہوتا ہے۔ لیکن اس لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت پنجاب حکومت نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، یہ آج بتانے کے لیے ہم آپ کو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو بھی زحمت دی ہے، آپ اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہوں گے، لیکن یہ آپ کو بتانا بہت ضروری تھا کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے بہت بڑا پنجاب کے اندر۔ یونین کونسل میں 13 نشستیں رکھی گئی ہیں، یعنی ہر یونین کونسل کے اندر 13 لوگ منتخب ہوں گے، لیکن براہ راست جو الیکشن ہوگا وہ 9 لوگوں کا ہوگا۔ 9 لوگ براہ راست کونسلر بن کے جنرل نشستوں پر جیتیں گے، اور پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ اقلیت کا کونسلر کون ہوگا، خاتون کونسلر کون ہوگی، مزدور کسان کونسلر کون ہوگا، اور یوتھ کا نمائندہ کون ہوگا۔ گل ود گئی ہے مختاریہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پریڈومیننٹلی کیونکہ ہماری سوسائٹی پیٹریارکل سوسائٹی ہے، اور یونین کونسل کی سطح پر زیادہ مرد جو ہیں وہ جنرل نشستوں پر جیت کر آئیں گے۔ اب وہ مرد جو ہے 50% جو ہماری آبادی ہے خواتین کی، ان کے لیے فیصلہ کریں گے کہ خاتون کونسلر کون ہوگی۔ واٹ اے شیم۔ اور یہ نظام کون لے کے آ رہے ہیں؟ اس صوبے کی حکومت جس کی چیف ایگزیکٹو ایک خاتون ہے، بہت قابل احترام، مریم نواز صاحبہ۔ پھر یہی 9 لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ اقلیت کا کونسلر کون ہوگا، مائنورٹی کا کونسلر کون ہوگا۔ آپ اور میں ڈائریکٹ ووٹ کے ذریعے سے فیصلہ نہیں کریں گے۔ مقامی حکومتوں کا مطلب یہ ہے کہ اختیارات آپ عام لوگوں کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، محنت کش ہیں، چاہے وہ بھٹا مزدور ہیں، وہ سینیٹری ورکر ہیں، وہ کسان ہیں، ان تک جو ہے وہ جمہوریت کے ثمرات پہنچنے چاہیے، لیکن لیبر
اور مزدور کسان کی سیٹ پر کون کونسلر بنے گا یہی 9 لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے. آپ کو یہ فیصلے کا اختیار جو ہے وہ نہیں دیا گیا. میں پنجاب کی کیا اکثریت کیا اقلیت سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایکٹ جو ہے وہ ہم سب کے حقوق پر ڈاکہ ہے. لیکن میں بالخصوص پنجاب کے مسیحیوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. جب تک ہم نے ایک ویڈیو پیغام جاری نہیں کیا کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے، کیونکہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں مانی ان کی بھی نہیں گئی، سنی ان کی بھی نہیں. ان کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ان کی اہمیت کتنی ہے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں سب سے بڑی اقلیت مسیحی ہے. مجھے سازش کا لفظ استعمال کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا، لیکن مجھے اس کے اندر کچھ نہ کچھ بدنیتی ضرور نظر آتی ہے. وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر سب سے زیادہ اقلیت کے اعتبار سے بڑی اقلیت آبادی جو ہے وہ مسیحیوں کی ہے، جو تقریباً 5 یا 6 جو ایم پی ایز ہیں ان کا تعلق مسیحیوں سے ہے، لیکن ان کو وزارت بھی نہیں دی گئی. تو یہ مجھے ایک تسلسل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. یعنی ہر یونین کونسل پر جہاں پر آپ کے مسیحی برادری کے کونسلرز اقلیت کی سیٹ پر جیتنے کے امکانات تھے، وہاں سے وہ حق آپ سے چھین لیا گیا ہے. اور وہ 9 لوگ جو ہیں وہ کس کو لے کر آئیں گے اپنی مرضی سے؟ آپ کی مرضی کا بندہ نہیں لے کر آئیں گے. وہ کونسلر آئے گا جو ان کی مرضی کے مطابق چلے گا. وہ ان کے گھر کا کوئی ورکر بھی ہو سکتا ہے، ان کو کیا میں نہیں بولنا چاہتا، کوئی سپلائر بھی ہو سکتا ہے. سمجھ گئے ہو نا؟ صحیح ہے. وہ جو ان کے کام کا بندہ ہوگا اس کو وہ کونسلر منتخب کریں گے اور پھر اس کو اپنی مرضی سے چلائیں گے. ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. میں مریم بی بی آپ سے مخاطب ہوں. ہم کوئی سیاسی یتیم یا لاشعور لوگ نہیں ہیں. ہم پورا سیاسی شعور رکھتے ہیں. جب آپ کو مار پڑ رہی تھی پچھلے دور میں تو ہم ہی وہ لوگ تھے جو آپ کے سیاسی حقوق کے لیے بات کرتے تھے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو برا لگتا تھا، لیکن ہم ہر چیز کو ہیومن رائٹس کے لینس سے دیکھتے ہیں. آج اگر تحریک انصاف کے لوگوں کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے تو ہم اس کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. لیکن جو کچھ اس ایکٹ کے ذریعے سے چیف منسٹر صاحبہ آپ نے اس صوبے کے حقوق سے محروم طبقات کے ساتھ کیا ہے وہ ظلم ہے، وہ زیادتی ہے، وہ پولیٹیکل مارجنلائزیشن ہے. اور ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ پولیٹیکل مارجنلائزیشن جو ہے وہ سوشل مارجنلائزیشن کی طرف لے کر جائے گی. پولیٹیکل ایمپاورمنٹ کیا ہے؟ پولیٹیکل ایمپاورمنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اختیار دینا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کے پاس اختیار نہیں ہے، چاہے وہ ہماری خواتین ہیں، ہماری اقلیتوں کے لوگ ہیں، ہمارے مزدور کسان ہیں، وہ جن کے پاس اختیارات یا حقوق پہلے سے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مقامی حکومت کا نظام اس طرح کا ہو کہ وہ محروم طبقات کو ان کے حقوق دینے کا شاخسانہ ہو، ذریعہ ہو. لیکن اس ایکٹ کے ذریعے سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس ایکٹ کو ریوزٹ کریں.
ہم پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان اور پنجاب اسمبلی میں موجود جتنے اقلیتوں کے نمائندے ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ان کے ساتھ ہمارے نظریاتی اختلافات ہیں. ہمارے اختلافات جو ہے وہ نظام کے ساتھ ہے، ذاتی ہماری کسی سے رنجش نہیں ہے. ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کنونس ہیں کہ یہ نظام صحیح نہیں ہے تو ایک بار پنجاب اسمبلی میں احتجاج کر کے ہی دکھا دیں، کوئی واک آؤٹ کر کے ہی دکھا دیں، کوئی تقریر کر کے ہی دکھا دیں ہمیں کہ یہ نظام اقلیتوں کے خلاف ہے، اقلیتوں کے سیاسی حقوق کے خلاف ہے، اقلیتوں کے سیاسی حقوق کی سیاسی نسل کشی کے مترادف ہے. ہم انتظار کریں گے کہ کب جو ہے وہ یہ لوگ بولتے ہیں. اور اس مائک سے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہائی کورٹ میں اس نظام کے خلاف رٹ اور آج کا اجلاس یہ آغاز ہے، یہ اخیر نہیں ہے. پھر اگلا اجتماع تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہم پریس کلب کے باہر کریں گے یا پنجاب اسمبلی کے باہر کریں گے. پھر کیا 144 اور کیا 16 ایم پی او پھر کون دیکھتا ہے اس کو؟ جو ہوگا پھر دیکھیں گے. یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، میں آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، پھر باقی اور لوگ آپ سے بات کریں گے. دیکھیے، ہم نے کسی کو لکھ کے نہیں دیا ہوا کہ اس ملک میں ہم نے غلامی کی زندگی گزارنی ہے. ہم آزاد انسان ہیں، عقل اور شعور رکھتے ہیں. ہماری زندگی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کمانا ہے، روٹی کھانی ہے روز اور سو جانا ہے. نہیں، ہم اس کو ادھوری زندگی سمجھتے ہیں. ہم سیاسی شعور رکھتے ہیں اور ہماری سیاسی زندگی کی کوئی اہمیت ہونی چاہیے. اور ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں ہماری سے ہو، جس میں ہمارا بھی حصہ ہو. اور پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے وہ ہمیں اس حصے سے محروم کرتے ہیں. ہم اس ایکٹ کو نہیں مانتے. بہت شکریہ آپ کا، آپ کی تشریف آوری کا. کیسا ہو کہ اگر میں آج ہال کی طرف پہلے چلا جاؤں اور اگر وہاں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے پہلے وہاں سے ہم کرتے ہیں تاکہ یہ کہاں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایسا ہوگا کہ مقتدر حلقے یہ سمجھیں گے کہ شاید آپ کورٹ کو جو ہے وہ پریشرائز کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. بالکل ہم پریشرائز کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور جب بھی کوئی عوامی، ڈاکٹر صاحب آپ تو جانتے ہیں، جب بھی کوئی عوامی موومنٹ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے تو اس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل، ملٹی پرونگڈ ہوتی ہے. ایک عدالت ہے، قانونی ذریعہ ہے، ہم اس کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہم میڈیا کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہم سوشل میڈیا کو بھی استعمال کریں گے تاکہ ہم اپنی بات حکمرانوں تک بھی پہنچا سکیں، کیونکہ الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے وہ حکمرانوں نے کرنا ہے. اچھا، آپ بھی جانتے ہیں کورٹ کے نظام کو. کورٹ اگر 1 سال ہماری پٹیشن کو نہ سنے گی، ابینس میں چلی جائے گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کورٹ کے انتظار میں رہیں گے. آگے چلتے ہیں، وہ ہو جائے گی. جی جی، میرا سوال دراصل یہی ہے کہ چونکہ اس پہ بات ہو گئی ہے تو میں اپنی بیسٹ وشز آپ کے لیے رکھ سکتا ہوں اس کیمپین کے لیے، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ دوست آپ کی طرف کے جتنے بیٹھے وہ ہمیں یہ بتا دیں کہ اگر ایک معاملہ عدالت پہ چلا گیا ہے خود اپنے ہاتھوں سے تو پھر آیا اس کے لیے روڈس پہ اور سیمینارز کیے جا سکتے ہیں نہیں. وہ چونکہ بات ہو گئی ہے تو اگر اس سے آگے کی بات ہو سکتی ہے. جی جی، اور کوئی؟ جی، کسی نے بات کرنی ہے یا میں سٹیج کی طرف آؤں؟ پھر گلا نہ کرنا کہ سانو گل کرن دا موقع نہیں ملیا. جی بھائی لبا صاحب. میں ہمیشہ انہوں نے کام کیتا ہے اور سب تو زیادہ ظلم ساڑھے سینٹی ورکر LWMC دے سینٹی ورکر اے ہو رہے ہیں کہ بغیر کسی نوٹس ہو، بغیر کسی کاروائی ہو انہوں نے ٹرمینیٹ کیتا جاتا ہے. انہوں نے 20 دن 25 دن کام کیتا ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ معاوضہ نہیں دیتا.
ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੋਚਾ ਛਾਟੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰਰਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਅੰਡਰਰਾਈਟ ਹਾਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਅੰਡਰਰਾਈਟ ਹਾਲ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ 5000 7000 10000 20000 ਇਕੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਰਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਵਾਦਾਰੀ ਕਰੀ ਐਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਓ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਓ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਸੈਂਟਰ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਭਾਈ ਲੱਭਾ ਜੀ बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और सोनी राष्ट्र जी बेटी है साड़ी बेटी है कौम की बेटी है उन्होंने सैंपल जो आवाज चुकी तो इको ना आवाज चुकी उस बाद का कदम वो बात दबी गई और मेरे से बड़े लंबा बेटिया सी कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੀ 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 ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਮਾਈਕ ਉੱਤੇ ਕਰੋ। मेरा तलब के एडमिनिस्ट्रेटिव ਨਾਲ ਝਾਂਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ में बतौर सदर जिस तरह मेरे दोस्त ने किया जी एक एड्रेस सिस्टम आ गया। एड्रेस ਵਿੱਚ ਲੀਵ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਲੀਵ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। थैंक यू, शुक्रिया। अगर 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 इन्हों दोस्तों एक 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 सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड अच्छा बात करें तो बेहतरीन होगा जी। जी जी मेरा नाम इकबाल भट्टी है ते 2000 प्रोग्राम सब्जी मंडी आजाद कर रहा है। एक दफा ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ 90 ਵੋਟ ਲਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। 6 ਕੌਂਸਲਰ ਸਨ, 6 ਵਾਰਡਾਂ ਸਨ ਤੇ 4 ਅਸੀਂ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਗੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ की शादी हो जाती है तो फिर रिश्तेदार वगैरह नहीं होना। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। काउंसलर साहब 2 बातें मैं आपको कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि हम बड़े लंबे अरसे से सिलेक्शन सिस्टम के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, आपको भी पता है, बहुत सारे एहतजाजों में प्रोग्रामों में आप हमारे साथ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये वाला कानून जो है वो आपको पता है कि गवर्नमेंट ने बहुत ही उजलत में पास किया है। इतनी उजलत में कि ये एक्ट की कॉपी हमारे लिए हासिल करना जो है वो इतना मुश्किल था, क्योंकि ये एकदम से इन्होंने इसको टेबल किया है और पास कर लिया है फ़ौरन ही। इस पे जो है वो डिस्कशन भी नहीं होने दी। तो जब हमें पता चला है तब से ही जो है वो हमने इस पे आवाज़ उठाना शुरू किया है। लेकिन मेरा ये ख्याल है डॉक्टर साहब, मेरा ये ख्याल है कि हमसे ज़्यादा ज़रूरी आप जो काउंसलर दोस्त हैं, आपको इस पे जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए। जो हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के दोस्त हैं, उनको इस पे जो है वो ज़्यादा बात करनी चाहिए। ठीक है, अब मैं ज़रा इस तरफ आऊँ, इस तरफ अगर किसी की कोई ज़रूरी बात है तो वो हाथ खड़ा कर सकता है, फिर मैं बाद में आपको मौका देता हूँ। इस तरफ आते हैं जी। और मैं सबसे पहले जो है हेलो 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 खामोश खामोश गुजारिश करूँगा जनाब सलीम भट्टी साहब से। सलीम भट्टी साहब जो है इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है
اور یہ ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری پنجاب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں وہیں پر بات کر لیں, مائک ہے. اگر بات مختصر ہو تو بہترین ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سیمسن سلامت صاحب, شعیب بھائی, آپا صاحبہ اور میرے دیگر تمام ساتھیوں, آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. عرف عام میں تو شاید کوئی یہ سمجھے کہ یہ شاید کوئی مائنارٹیز کا اجتماع ہے اور مائنارٹیز کے رائٹ کے لیے مطلب ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, جبکہ سیمسن صاحب کی تقریر کے حوالے سے بھی دیکھا جائے اور جو پوسٹرز یہاں پر لگے ہوئے ہیں ان کو بھی اگر ہم غور سے پڑھیں تو یہ بات واضح طور پر عیاں ہوتی ہے کہ ہم خواتین, مزدور, کسان اور اقلیت سمیت ہر طبقہ فکر کی اصل نمائندگی کے لیے یہاں پر جدوجہد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اور جیسے دوست فرما رہے تھے, کچھ پہلے سوالات کا سلسلہ شروع ہوا کہ کیا جب میٹر کورٹ پہ چلا گیا ہے تو ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے, ہم کورٹ کو پریشرائز تو نہیں کر رہے. تو محترم, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کورٹ کو پریشرائز کرنے والی بات ہے. ہم اپنے حق کے لیے تو کبھی بھی کہیں بھی بات کر سکتے ہیں, ہمارا بنیادی حق ہے یہ ہر انسان کا. اور بدقسمتی سے جس وقت یہ ایکٹ پاس ہوا یا ٹیبل ہوا اس وقت جس طرح سیر حاصل پر تمام طبقہ فکر سے ہونی چاہیے تھی, بدقسمتی سے نہیں ہوئی. بہتر ہوتا کہ اسمبلی کے ساتھ ساتھ اس پر جو عوامی فورم ہے, ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ہیں, پریس کلبز ہیں, خواتین کی تنظیمیں ہیں, نوجوانوں کی تنظیمیں ہیں, مائنارٹیز کے ڈیفرنٹ فورمز ہیں. صرف مائنارٹیز سے مراد کوئی کرسچنز نہیں, سکھ بھی ہمارے ملک میں رہتے ہیں, ہندو بھی موجود ہیں, تاکہ کل کو ان کا بھی کوئی شکوہ نہ آتا کہ ہمیں ہمارے حق سے محروم کیا گیا ہے. حق جو ہے اس کے اصل حقدار کو ملنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ہمیشہ جب بھی جمہوری جدوجہد کی ہے تو تمام عوام کے لیے کی ہے, تمام طبقہ فکر کے لیے کی ہے. ہمارے قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید نے بھی ہمیں یہی سبق دیا, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ مل کر ہم نے یہی جدوجہد کی کہ ہر حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے. اور آج میں بھی یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوں اور اپنی بھی آواز آپ دوستوں کے ساتھ ہم قدم ہو کر ملا رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس آواز کو میں کوشش کروں گا کہ اپنی قیادت تک بھی بہترین انداز سے پیش کروں, اور جو مسائل ہیں ہم دوستوں کے, ہم عوام کے, وہ مسائل حل ہوں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں بلکہ اس فورم کے ذریعے, کیونکہ ہم ان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں پنجاب میں, اور ہمارے جو قائد اعظم کے خلاف ہیں علی حیدر گیلانی صاحب بھی, ان سے اس کو دوبارہ بیٹھیں اور اس کو کائنڈلی ری وزٹ کریں تاکہ یہ جو نوجوانوں کے ووٹ ہیں وہ نوجوان دیں, اور اسپیسیفائی کریں کہ کتنی ایج کا نوجوان جو ہے وہ نوجوانوں کی سیٹ کے لیے آئے گا. کہ جس طرح کا 60 سال کا ادھیڑ عمر شخص تو ادھر تو نہیں آ جائے گا, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ 40 سالہ نوجوان جو ہیں وہ نوجوانوں کی سیٹ پر منتخب ہوتے آ رہے ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے. 28 سے 30 سال تک ایک نوجوان ہوتا ہے. جب ہم نے بھی یوتھ کی پولیٹکس کی تھی تو یوتھ کی وہاں پہ ایک ڈیفینیشن تھی. اسی طرح اگر خواتین ہیں تو خواتین بھی مطلب کس طبقہ فکر سے ان کا تعلق ہونا چاہیے. ہر جگہ پر مطلب جو ہے ان کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ آ کر وہاں سامنے آئے. اگر اسی طرح کہیں اقلیتوں کے حوالے سے بات ہے تو اقلیتوں کو مطلب ووٹ ہونے چاہیے, اور جنرل پبلک بھی ان کو ووٹ دے سکتی ہے. اس میں کوئی حق نہیں ہے کہ اقلیتوں کا بندہ اپنی ووٹ لڑ رہا ہے, بے شک وہ تو جنرل نشست پر تو لڑے ہی لڑے گا, لیکن اگر آپ نے اسپیسیفک ان کو کوئی کوٹا دیا ہے تو آپ ان کے جو لوکل کمیونٹی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کنسنٹ لینا ضروری ہے. اسی کے لیے سیمسن صاحب نے بھی آج کی میٹنگ بلائی ہے. تو باتیں تو ماشاءاللہ سیمسن صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے, اور میرا مقصد بھی یہاں آنے کا ان کے نظریے کو سپورٹ کرنا ہے, اور ان کی جو آواز ہے
اس کو اپنی پارٹی تک پہنچانا ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ ہماری پارٹی بھی اس کو ریوزٹ کرنے کے حوالے سے کوئی قانون سازی کے حوالے سے بات کرے اسمبلی میں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. نامنظور, یہ والا نعرہ لگائے رواداری تحریک کی خیر ہے. یہ والا ٹھیک ہے. اچھا, بہت شکریہ بٹی صاحب. اور آپ کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اثر و رسوخ ہے اسمبلی میں, خاص طور پر آپ نے گیلانی صاحب کی بات کی ہے, ان کے ذریعے سے ہمارا یہ پیغام جو ہے وہ حکومت وقت تک ویسے تو پہنچ چکا ہے پہلے بھی, لیکن اور ذرا آپ کے ذریعے سے پہنچے گا تو بہتری ہو جائے گی. آگے بڑھتے ہیں. کہیں آشر سرفراز صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے. سر ذرا تشریف لائیے آگے. آشر سرفراز جو ہیں وہ پٹیشنر ہیں ہمارے ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں, جو ہم نے پٹیشن کی ہے, اور ہم کافی دنوں سے جو ہے وہ اس پہ کام کرنے کی کوشش کریں. آ جائیں سر. آشر کی میں کچھ طبیعت صحیح نہیں. میں گزارش کروں گا چودھری طارق سراج صاحب, آپ تشریف لائیے. اگر آپ وہاں سے بات کرنا چاہیں, یہاں آنا چاہیں, یہ آپ آزاد آدمی ہیں انتہائی میری طرح سے, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ سپیکرز کافی ہیں. اگر 4 سے 5 منٹ میں گفتگو ہوگی تو بہت زبردست ہے. یہ نوجوان جو پیچھے بیٹھے ہیں بڑے پیارے ہیں, تھوڑا سا مسکرائیں. آپ کے لیے کر رہے ہیں, آپ کو سننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. قابل قدر پریزیڈیم, معزز خواتین و حضرات, آج کی یہ جو خاص نشست انتظام کی گئی, میں اس کے لیے رواداری تحریک جناب شمس اسلام صاحب, دا ٹرو اسپرٹ محترمہ کیتھرین سپنا کرامت اور آشر سرفراز, ساجد کرسٹوفر جو یہاں پر موجود نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھی یہاں پر موجود ہیں, آپ تمام دوستوں کو اس تقریب کے انعقاد کے لیے اور ہائی کورٹ میں اس ایکٹ, فرسودہ ایکٹ, بلدیاتی ایکٹ 2025 کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, مبارکباد بھی دیتا ہوں, اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. شیشیاں نو تریڑ دیندے نے, شیشیاں نو تریڑ دیندے نے, لوکی سجن نکھیڑ دیندے نے. شیشیاں نو تریڑ دیندے نے, لوکی متر نکھیڑ دیندے نے, تے او بھی شیراں تو گھٹ نہیں جڑے ستے شیراں نو چھیڑ دیندے نے. یقیناً جو آج کا یہ جو پروگرام ہے, یہ اجلاس ہے, یہ سیمینار ہے, یہ کانفرنس ہے, وٹ ایور اٹ از, اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی, ہے, اور جب تک ہم اپنے حقوق حاصل نہیں کر لیتے اس کی ضرورت رہے گی. تھوڑا سا پس منظر میں جانا چاہتا ہوں. جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی اور ہمارے مسلمان بھائی ہندوستان میں بر صغیر میں اقلیت تھے, تو اس وقت یہی آئیڈینٹی, یہی شناخت, یہی حصہ اور یہی بکھرا جس کے لیے آج ہم تڑپ رہے ہیں, جس کے لیے آج ہم سسک رہے ہیں, جس کے لیے آج ہم تگودو کر رہے ہیں, جس کے لیے آج ہم جدوجہد کر رہے ہیں, یہی چیزیں جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 نکاتی ایجنڈا میں پیش کی تھی.
جو تکلیف، جو تنگ دستی اور جو تنہائی اور جو محرومی ہم محسوس کر رہے ہیں یا جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس وقت ہندوستان میں جو مسلمان تھے، جو اقلیت کے طور پر زندگی بسر کر رہے تھے، سیم سچویشن ان کی بھی تھی۔ آج میں ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں ان کے سامنے، کہ آپ تو اس کرب میں سے گزرے ہیں، آپ اس دکھ میں سے گزرے ہیں، تو آپ کو ہمارے دکھ کا، ہمارے کرب کا اندازہ ہونا چاہیے۔ صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہو جاتی۔ دوستو، ساتھیو، جب ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کا معاملہ آڑے آیا اور جو بیشتر حصہ تھا پنجاب کا وہ ہندوستان کا حصہ بننے جا رہا تھا، یہ بات بہت زیادہ عام کی جاتی ہے لیکن میرے خیال میں نامکمل بات کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے جو مسلمان لیڈرشپ ہے ان کو بھی اصل حالات کا، واقعات کا پتہ نہیں، اور ہمارے بھی بہت سے دوست یہ کہہ دیتے ہیں کہ ساڑھے ایک ووٹ دی وجہ پاکستان بن گیا سی۔ نو، پنجاب کی تقسیم کے حوالے سے جب معاملہ زیر غور تھا تو جو اس وقت کی صوبائی اسمبلی تھی پنجاب کی، وہاں پر یہ ایک اتفاق رائے یا مشترکہ رائے جو ہے وہ کی گئی، جس کے مطابق یہ جو پنجاب کا بڑا حصہ جس میں لاہور، شیخوپورہ اور دیگر اضلاع جو ہیں یہ ہندوستان کا حصہ بننے جا رہے تھے، ایکولی ووٹ تھے۔ تو اس وقت جو اس اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جس اسمبلی کے سپیکر دیوان بہادر ایس پی سنگھا صاحب تھے، وہاں پر ہمارے 3 مزید ممبران صوبائی اسمبلی تھے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ستیہ پرکاش سنگھا، دیوان بہادر ایس پی سنگھا سے بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا اس معاملہ میں ساتھ دیں۔ تو پھر دیوان بہادر ایس پی سنگھا صاحب نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، اور 3 جو دیگر ووٹرز تھے یا 3 جو دیگر اراکین اسمبلی تھے ان کے مشترکہ اعلامیہ اور قائد اعظم کا، مسلم لیگ کا ساتھ دینے کی وجہ سے آج جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں یہ پاکستان کا حصہ بنا، اور بہت سے ناعاقبت اندیش جو ہیں وہ اس بات سے واقف نہیں ہیں، اس لیے وہ ہمارے رائٹس ہمیں دینے سے گریزاں رہتے ہیں۔ بات موجودہ جو بلدیاتی انتخاب ہے، وہ بھائی جان رائٹ لینا چاہتے سیدھے تو او بھائی تمہیں رائٹ چاہیے نا، تھوڑے رائٹس کی گل کرنے پہ سانو گل کر لیں دو۔ اگر یہ پرابلم ہے ہمیں ہمارے رائٹس نہ ملنے کی، کس طرح ہم اپنے رائٹس لے سکتے ہیں جب ہم آرام سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھ بھی نہیں سکتے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو ایکٹ پاس کیا گیا ہے یہ در حقیقت الیکشن نہ کروانے کے لیے ہی یہ پاس کیا گیا ہے۔ ایک متنازع ایکٹ پاس کر کے حکومت نے، آپ تو کہتے کہ اس میں آپ کو سمیل آ رہی تھی سازش کی، یہ سازش ہے۔ جو موجودہ حکومت ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے الیکشن کروانے میں، اسی لیے انہوں نے اتنی زیادہ قباحتیں کوئی ایک نہیں ڈالی۔ دیکھیں، یوتھ کا نمائندہ، یوتھ کا اختیار ہے چننے کا، خواتین کی نمائندگی کرنے کے لیے یہ اختیار خواتین کو ملنا چاہیے، لیبر کی نمائندگی کرنے کے لیے، کسان کی نمائندگی کرنے کے لیے یہ اختیار، ہر کسی کو اپنا نمائندہ اگر چننے کا اختیار ہے تو پھر یہ 2 نمبری کیوں، یہ 2 رنگی کیوں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ پنجاب حکومت بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے الیکشن کروانے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کا ایک لوک لال لنگڑا نظام جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا،
میں اگلے اپنے اسپیکر کو بلاؤں گا، لیکن میں آپ سے بہت ایک سادہ سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سادہ سی بات یہ ہے کہ فرض کیا کوئی یہ پریس کلب کا پریس کلب کا کوئی الیکشن ہو رہا ہو، جس میں صحافیوں کے لیے کوئی نشست ہو، اور صحافیوں کو کہا جائے کہ ہاں نمائندہ آپ کا ہوگا، لیکن اس کا فیصلہ وکیل کریں گے کہ کون آپ کا نمائندہ ہوگا۔ کیسا لگے گا یہ؟ جی جی، اچھا سب ٹھیک ہے۔ تو یہ میں چلتے چلتے اپنے حکمرانوں سے ایک اور بات کہتا چلوں کہ ہر 2-4 مہینے بعد ایک آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کر آتے ہیں۔ آپ کو ذرا خیال نہیں آیا کہ کبھی کمزور لوگوں کے لیے بھی کوئی آپ امینڈمنٹ لے آئیں؟ آپ ہمیشہ کسی کو تاحیات صدر بنانے کے لیے، کسی کو تاحیات کسی کرسی پر رکھنے کے لیے، ججز کو اختیارات دینے کے لیے، کسی سے لینے کے لیے آپ جو ہے وہ ترامیم لے کر آتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ جو عام شہری ہے اس ملک کا، اس کے حقوق کے لیے بھی کوئی ترمیم لے آئیں؟ کیونکہ یہ جو اس وقت نظام ہم پر مسلط ہے، جو خاص طور پر اقلیتوں اور خواتین کی نمائندگی کے حوالے سے قومی اور صوبائی سطح پر بھی، اس کے لیے ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے۔ یہ 18ویں ترمیم میں کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا۔ یہ اپنی مرضی سے 26ویں ترمیم لے آتے ہیں، ابھی 27ویں بھی لے کر آئیں گے، لیکن کیا آپ پاکستان کی اقلیتوں، پاکستان کی خواتین، ان کے جو مسائل ہیں، ان کے جو تحفظات ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی آپ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا سکتے ہیں؟ یہ آج ہمارا جو ہے وہ ایک چھوٹی سی خواہش کہہ لیں یا مطالبہ کہہ لیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اور میری گزارش ہوگی کیتھرین سپنا صاحبہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کرسچنز ٹرو اسپرٹ کی، اور وہ جو ہم نے ریٹ پٹیشن کی ہے ہائی کورٹ میں، وہ پٹیشنر بھی ہیں اس میں۔ اسٹیج پر بیٹھے تمام مہمان گرامی اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں آج آپ کی شکر گزار ہوں کہ آج ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس اجلاس میں شمولیت کے لیے آئی ہے، اور میرا تعلق چونکہ کرسچنز ٹرو اسپرٹ سے ہے، جو خاص طور پر بچوں اور عورتوں کے لیے کام کرتے ہیں، تو میں عورتوں کی ہی بات کروں گی۔ اور آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت اہم اور سنجیدہ مسئلہ رکھنا چاہتی ہوں، اور وہ ہے پنجاب میں خواتین کی نمائندگی کا نظام، جو بدقسمتی سے جمہوری اصولوں کے خلاف جا رہا ہے۔ ہمارا آئین پاکستان میں ہر شہری کو مساوی حقوق دیتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 34 میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ریاست ایسے اقدامات کرے جس سے خواتین کی زندگی کے تمام شعبوں میں بھرپور شرکت کو یقینی بنایا جائے، مگر عملی طور پر صورتحال اس سے بالکل برعکس ہے۔ پنجاب اسمبلی میں خواتین کی نمائندگی زیادہ تر انتخاب کے بجائے سلیکشن سے ہوتی ہے۔ سیاسی جماعتیں اپنے ووٹوں کی بنیاد پر خواتین کو مخصوص نشستوں پر نامزد کرتی ہیں۔ یہ طریقہ کار بظاہر خواتین کو مخصوص نشستوں پر نامزد کرنے کا ایک طریقہ ہے، مگر حقیقت میں یہ نظام صرف ان خواتین کے لیے دروازے کھولتا ہے جو پہلے سے ہی طاقتور سیاسی خاندانوں یا اثر و رسوخ رکھنے والے طبقوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ یوں عام عورت، خصوصاً اقلیتی، غریب یا دیہی علاقوں کی عورتوں کے لیے سیاست کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جن خواتین کو اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے تاکہ وہ عورت کی آواز بن سکیں، ان کی جگہ وہ لوگ آ جاتے ہیں جو پہلے سے ہی طاقت کے ایوانوں کا حصہ ہیں۔ اقلیتی خواتین کی حالت تو اور بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ وہ دوہری محرومی کا شکار ہیں، ایک عورت ہونے کے ناطے اور دوسری اقلیت سے تعلق رکھنے کے باعث۔ مگر آج پنجاب اسمبلی میں
اقلیتی خواتین کی نمائندگی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ خواتین کے لیے مخصوص نشستوں پر اقلیتی خواتین شامل نہیں ہوتی اور اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں پر عموماً مرد ہی آتے ہیں۔ یہ نظام نہ صرف خواتین کی سیاسی شمولیت کو محدود کرتا ہے بلکہ جمہوریت کے اصل مقصد کو بھی فیل کرتا ہے۔ جب نمائندے عوام کے ووٹ سے منتخب نہ ہوں تو ان کے عوام کے سامنے جواب دہی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم واقعی ہی ایک جمہوری اور مساوی معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں اس نظام میں اصلاحات کرنا ہوں گی۔ مخصوص نشستوں پر خواتین کی نامزدگی شفاف، عوامی اور میرٹ پر مبنی ہونی چاہیے۔ اقلیتی، دیہی اور غریب طبقے کی خواتین کو براہ راست الیکشن لڑنے اور عوامی نمائندہ بننے کے مواقع ملنے چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سلیکشن سے الیکشن کی طرف جائیں، نمائندگی کے دکھاوے سے نکل کر حقیقی با اختیاری کی طرف بڑھیں۔ ہمیں ایسے نظام کی ضرورت ہے جس میں پنجاب کی اسمبلی میں بیٹھی خواتین واقعی پنجاب کی عورتوں، مسیحی، مسلمان، ہندو، سکھ سب کی ترجمان ہوں، اور اسی طرح سے بلدیاتی نظام میں بھی ہم یہی چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جمہوریت اس وقت کمزور پڑ جاتی ہے جب اس میں صرف چند مخصوص طبقے شامل ہوں۔ حقیقی نمائندگی کا مطلب ہے انصاف، شمولیت اور مساوات۔ آئیے ہم سب مل کر وہ آواز بنے جو خاموش کر دی گئی ہے۔ یہ صرف خواتین کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کی جمہوریت کا مستقبل ہے۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ کیتھرین۔ ہمارے پاس تقریباً آدھا گھنٹہ ابھی وقت ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے، آج کی نشست کو۔ اس سے پہلے کہ میں اگلے اسپیکر کو بلاؤں، میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے وکرم منظور ہیں، رواداری تحریک لاہور کے صدر، ان کے ساتھ جو نوجوان آئے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور کافی بڑی تعداد میں اقبال مارشل، روبن، ڈاکٹر صاحب، کونسلرز جو ہیں وہ آئے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں۔ اور ہماری جو سینیٹری ورکر یونین کے عہدیداران ہیں، ممبران ہیں، وہ تشریف لائے ہیں۔ یہاں ہماری جو صحافی خواتین ہیں، کالم نگار ہیں، نبیلہ، رابعہ تشریف لائی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور وکلاء کی کافی اچھی تعداد یہاں پر موجود ہے، خاص طور پر سی ٹی ایس کے جو لائرز کی ٹیم ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں۔ باقی بھی میں فرداً آگے چل کے جو ہے وہ سب کا شکریہ ادا کرتا چلوں گا۔ لیکن ویسے شکریہ والی بات کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یہی کر سکتے ہیں، یہی ہم کر سکتے ہیں، سارا کام ہم نے نہیں کرنا۔ آئی وش کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب جڑاوالا کا واقعہ ہوا تب بھی مجھے ملال رہے گا ہمیشہ، اور رہتا ہے کہ لاہور میں کوئی ہزاروں کی تعداد میں چرچز ہیں، اگر ایک پادری بھی جو ہے وہ 2 بندے لے کر پریس کلب کے باہر آ جاتا ہے یا پنجاب اسمبلی کے باہر، تو ہم 10,000 بندہ جو ہے وہ آرام سے اکٹھا کر سکتے تھے، لیکن نہیں کر پائے۔ یہ ایکٹ جو ہے this is a sheer violation of the rights of the people, particularly the vulnerable people، جس میں خواتین اور اقلیتیں بالخصوص آتی ہیں۔ لیکن کیا ہے، خواتین کے حقوق پر کام کرنے والی تنظیمیں بھی خاموش ہیں، یہاں پر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی خاموش ہیں، وہ بھی کچھ کرنے کہنے کو تیار نہیں ہیں، اور یہاں جو ہمارے کمیونٹیز کے لوگ ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں، وہ مذہبی ہیں، وہ سماجی ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ فور فرنٹ پر آ کر ان موضوعات پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کسی نے بات نہیں کرنی، نہیں کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے لیے بات، یقین کریں، میری بات مان جائیں، کوئی نہیں کرے گا۔ یہ بات مجھے اور آپ کو ہی کرنی پڑے گی، اور سارے کام اچھا میں کتے اسٹام نہیں کرا کے دیتا کہ سارے کام میں ہی کرنے نے یا سارے کام اسا ہی کرنے نے۔ یہ ہر ایک کے حق کی بات ہے، ہر ایک کے حق کی بات ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ووٹ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی نمائندگی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں کوئی ٹھیکہ نہیں دے چکیا، میں صرف اپنا فرض سمجھتا ہوں ایک شہری کے طور پر کہ
کہ لوگوں کو ہمیں اویئر کرنا چاہیے، موبلائز کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ کہاں آپ کے حق کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہو رہی ہے. لیکن یہ کسی کا فرض اکیلے بندے کا یا 2-4 کا نہیں ہے، یہ سب کا فرض ہے، چاہے وہ خواتین ہیں وہ مرد ہیں، وہ اپنے حق کے لیے بات کریں. آگے بڑھتا ہوں اور ہمارے درمیان روبیکا ہیریسن ایڈوکیٹ موجود ہیں. آپ تشریف لائیے اور جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. سست ہو گئے ہو؟ میرے ساتھ نعرہ لگائیں. آپ کو پتہ ہے نا میں نعرے لگانے میں بہت تیز ہوں. نعرہ لگائیں، آواز آنی چاہیے. ظلم کے یہ ضابطے، ظلم کے یہ ضابطے، پنجاب حکومت کے یہ ضابطے. اب آپ کا جواب ہوگا نامنظور. سلیکشن سسٹم اتنی آواز سے نہیں نامنظور ہوگا. سلیکشن سسٹم، سلیکشن سسٹم، سلیکشن سسٹم، پنجاب لوکل گورنمنٹ سسٹم میں سلیکشن سسٹم، سلیکشن سسٹم. روبیکا. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں سر آپ کی کہ آپ نے مجھے بات کرنے سے پہلے ہال کو پورا وارم اپ کر دیا ہے. جو سارے خاموش ہو کے بیٹھ گئے تھے، شاید بورنگ لگنا شروع ہو گیا تھا، وہ سارے وارم اپ ہو گئے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں تحریک رواداری کے وساطت سے ہم آج یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. سیمسن سلامت صاحب جو چیئرمین ہیں رواداری تحریک کے، میں ان کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایکچولی اس بارے میں سوچا. سب سے پہلے سوچا، یہ تو ایک نظریہ تھا لے کر چلے. آج ہم سارے اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں، ایک ایوین لے کے بیٹھے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرانا ہے. لیکن سوچ جہاں سے جنم لیتی ہے وہ سوچ اہم ہے. آج پاکستان کے اندر ہم بیٹھے ہیں، پاکستان بھی ایک سوچ کا ہی ایک عملی نمونہ تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ سوچ بھی جس نے سوچی، پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے لاز بنے ہوں گے، پہلے بھی بن چکے ہوں گے، جن کو بہت سارے لوگوں نے نہیں مانا. لیکن نہ ماننے کے مطلب صرف یہ نہیں کہ صرف بیٹھ کر کہہ دیا جائے کہ نہیں. آواز اٹھانا، اپنے گورنمنٹ کو یہ بتانا کہ ہم یہ اس بات کو نہیں مانتے، یہ ہمارے حقوق کی خلاف ورزی ہے، انفرنگمنٹس آف آر رائٹس ہے. میں کہتی ہوں جہاں ہم آواز اٹھائیں گے لازم ہے کہ ہماری آواز سنی بھی جائے گی اور آگے تک جائے گی اور بہت کچھ چینج آ سکتا ہے. ہم اس یقین کے ساتھ جو پٹیشن بھی دائر کی ہے، میں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ عاشر سرفراز صاحب ہیں، سی ٹی ایس کی پوری ٹیم ہے، میرے محترم ایڈوکیٹ صاحب ہیں سارے. میں یہ میڈم کیتھرین سپنا کو بھی اس بات کی وہ اس پٹیشن کے پٹیشنر ہیں، تو میں ان کو بھی اپریشیٹ کروں گی کہ آپ نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہمارے رائٹس کہیں نہ کہیں دبائے جا رہے ہیں، ہمیں کہیں نہ کہیں ذلیل و خوار کر دینے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں پر یہ سمپل سی ایک بات ہے جو ہم یہاں پہ پوری کلاس لگا کے بیٹھے ہیں کہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، ویسے یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر 9 سیٹوں پر جنرل انتخابات ہو سکتے ہیں تو باقی 4 کیوں چھوڑ دی گئیں؟ میری مریم نواز صاحبہ سے یہ ڈائریکٹ ایک ریکویسٹ ہے. میں ان کو ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب انہوں نے ایک تقریر میں یہ کہا کہ اقلیتیں میرے ماتھے کا جھومر ہیں، تو یہ سب سن کر کتنا اچھا لگتا ہے نا. سارے کرسچنز آپس میں، سارے منارٹیز کہتے ہیں ہم تو سی ایم کے ماتھے کا جھومر ہیں. لیکن اندر ہی اندر جہاں پر ہمارے رائٹس کی بات کی جائے وہاں پر ہمارے رائٹس کو ایک دم سے دبا دیا جائے اور ہم لوگ بس اسی بات میں خوش ہیں کہ اسی تے مریم نواز دے متھے دا جھومر ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم لوگ بولیں گے نہیں تو ہمیں کچھ ملے گا نہیں. ایک سمپل جی گل ہے کہ بچہ روئے نہ تو ماں بھی دودھ نہیں دیندی. بچہ رو کے دس دے کہ میرے دودھ چاہیے، تو ہم تو پھر سیاسی طور پر نہ غور رکھتے ہیں. ہم تو جانتے ہیں ہمارے کیا رائٹس ہیں. ہم لوگ صرف خاموش، ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں. کبھی کوئی ایونٹ آ گیا تو ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. بھی کیسے بچائیں گے جب ہمارا نمائندہ چننے کا رائٹ ہی ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو کہاں چلے ہیں ہم پاکستان بچانے؟ ہم پاکستان نہیں بچا سکتے جب تک ہم اپنا نمائندہ تک سلیکٹ نہیں کر سکتے. یہ باتیں بس باتیں ہی ہیں اور ہم بیٹھ کے یہ سوچتے رہے تو چاہے 100 دفعہ سوچتے رہیں. تو میں میری حکومت سے یہ خاص درخواست ہے،
یہ اس فورم سے ایک ریکویسٹ میں پہنچانا چاہتی ہوں کہ خدا را ہمارے ساتھ ایسے نہ کریں. ہم اس قابل نہیں ہیں جہاں پر ہمیں دبا دیا گیا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ خود بھی ایک لیڈی ہیں, ہماری چیف جسٹس جو ہیں وہ عالیہ نیلم صاحبہ وہ اس وقت ایک لیڈی ہیں, تو کیوں عام خواتین کے رائٹس نہیں مل رہے؟ تو یہ جو پیچھے سارے ہمارے یوتھ کے بچے بیٹھے ہیں, آگے جو بیٹھے ہیں انہوں نے سارے نظام کو دیکھا ہے, سب جانتے ہیں. ان کے لیے میں خاص کہتی ہوں کہ یہ کوشش جو سیمسن سلامت صاحب نے کی ہے یہ خاص آپ کے لیے ہے, یہ ہمارے فیوچر کے لیے ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر کام بھی ہو, آپ سارے ایک بات پر کھڑے بھی رہیں, اور ہم اگر اکٹھے ہوئے تو ہم منوائیں گے بھی. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ روبیکا. میرے نعروں کے بعد میرا خیال ہے سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ آپ پر ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ مجھے بڑے غور سے سن رہے ہیں تو میں آپ کو بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں. یہاں پر نا کچھ این جی اوز ایسی ہیں جو سرکار کے لیے کام کرتی ہیں, وہ سرکار کا ماؤتھ پیس ہے. آپا, کچھ این جی اوز ایسی ہیں جو سرکار کا ماؤتھ پیس ہے, وہ لوگوں کا ماؤتھ پیس نہیں ہے. اچھا دوبارہ بولیو. ہاں جی, تو بھیا بات سنیں. وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ جو 9 جنرل نشستیں ہیں اس پہ تو سب الیکشن لڑ سکتے ہیں. بھی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نہیں لڑ سکتے؟ 9 جنرل نشستوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. یہاں تو بات ہو رہی ہے مخصوص نشستوں کی, کہ اگر آپ نے دے دی ہیں, احسان کیا ہے کہ یہ آپ کے نام کی نشست ہے, تو پھر اختیار بھی دے دیں. یہ ہمارے مہاراج کھڑے ہیں, یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں, یہ ڈاکٹر آدو رام ان کا نام ہے. ان کا تعلق یزمان منڈی ضلع بہاولپور سے ہے. یہ میرے ساتھی ہیں. ان کی جو یونین کونسل ہے اس میں 26 گاؤں ہیں. اچھا, اب مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا کہ اس علاقے کے جو چودھری ہوں گے, ذمہ دار ہوں گے, وہ منتخب ہو جائیں گے, اور پھر جڑا انہاں دے کھیتاں چ زمیناں تے مظاہرہ ہوئے گا, ورکر ہوئے گا, انہوں اپنی مرضی نال او دے پیپر جمع کرا کے کہن گے اے تہاڈا اقلیت دا نمائندہ ہے. یہ ہوگا پریکٹیکلی. میں تے سپلائر دی گل کیتی سی نا, تانوں بڑا مزہ آیا سی, ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک اور اینگل ہے اس کا. تو ہم 9 نشستوں کی بات نہیں کر رہے, اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سیپریٹ الیکٹریٹ کی بھی بات نہیں کر رہے. یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سیپریٹ الیکٹریٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ میں بات ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈرائنگ روم کی دانشوری ہے چھوڑیں, پبلک میں آئیں, لوگوں سے پوچھیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, میٹر یہ کرتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنا نمائندہ منتخب کرنے کا حق دیا جائے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آگے بڑھتے ہیں. ریاض انجم صاحب تشریف لائیے. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ہمارے کرسچن کمیونٹی کے بہت سینئر لائر ہیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور یہ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ سلیکشن سسٹم کے خلاف بڑے سالوں سے کام کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے سر؟ تشریف لائیے. تھینک یو ویری مچ. آنریبل پریزیڈیم, میرے دوستوں ساتھیوں, خداوند یسوع المسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا سیمسن سلامت صاحب کو, کیتھرین سپنا کرامت صاحبہ کو, ساجد کرسٹوفر صاحب کو, طارق سراج صاحب کو, جنہوں نے اس پنڈال کو سجایا. دیکھیں, جمہوریت کا آغاز یونان سے ہوا. ہم جمہوریت کو دوسرے جو نظامی حکومت ہیں ان پہ پرائورٹائز کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ آپ ڈائریکٹ اپنے نمائندے کا انتخاب کرتے ہو, اسی لیے جمہوریت دوسروں سے سپریم ہے. اسی لیے جمہوریت کی خاطر پاکستان سے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی لوگوں نے قربانیاں دی اور اپنے اپنے ملک میں جمہوریت لے کے آئے. ویسٹرن کنٹریز کی ہم بات کریں یا ہم اس خطے کی بات کریں جہاں میں ہم رہتے ہیں, ہر جگہ جمہوریت قربانیوں سے آئی ہے.
ان کی تاریخ بھی اور ہماری تاریخ بھی قربانیوں سے ہی مزین ہے. آج جس کو ہم مدر آف پارلیمنٹ کہتے ہیں یو کے کو، وہاں پہ بھی کسی وقت جمہوریت نہیں تھی، لیکن آج جمہوریت ہے. یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے کہ جمہوریت ہی ایک بہترین طرز حکومت ہے. اب جمہوریت کا جہاں سے آغاز ہوا یونان سے، وہاں پہ دو کیٹیگری کو ووٹ کا حق نہیں تھا، ایک جو فارنرز ہوتے تھے اور ایک جو وہاں پہ غلام ہوتے تھے. آج ہمیں انہوں نے غلام بنا دیا ہے. ہم سلیکشن سسٹم کو غلام ماننا نظام کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ وہاں پہ لوگوں کی کیپیبلٹیز کو، لوگوں کی کوالٹیز کو، لوگوں کی انٹیلیجنس کو، ان کی وزڈم کو نہیں دیکھا جاتا، ان کی سیاسی بصیرت کو نہیں دیکھا جاتا. دیکھا جاتا ہے تو صرف اس بات کو کہ وہ آپ کے کتنے لائل ہیں، وہ آپ کے کتنے وفادار ہیں، اور پھر وہ جب اسمبلی میں سلیکٹ ہو کے جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کی بات نہیں کرتے. اس کا تازہ مثال یہ ہے کہ یہ بل پاس ہو گیا ہے جو ہمارے سلیکٹڈ نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے کوئی ڈسینڈنگ نوٹ یا کوئی واک آؤٹ کیا، اس کے اوپر کوئی احتجاج کیا؟ آج آپ لوگ جن کے مسائل ہیں، جو اس نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہی یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ سلیکشن سسٹم اس لیے ہم اس کو غلامانہ نظام کا کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی پارٹی سے تو وفادار رہتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ ان کی کوئی وفاداری نہیں ہوتی. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، غلامی کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سول سوسائٹی نے اسپیشلی جن آرگنائزیشنز کا میں نے نام لیا اور لائرز، انہوں نے بڑی ایفرٹس کی کہ یہ سلیکشن سسٹم کا خاتمہ ہو جائے. اگر ایم پی اے اور ایم این ایز کے انگیسٹ جو ہم سلیکٹڈ لوگوں کے انگیسٹ یا سلیکشن سسٹم کے انگیسٹ جو ہم کمپین چلا رہے تھے، اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو آج بلدیاتی یہ جو ایکٹ آیا ہے، یہ جو ہمارے اوپر امپوز کیا گیا ہے، یہ نہ ہوتا. اب یہاں پہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، جو مینورٹی سے اسپیشلی کرسچن سے جن کا تعلق ہے، یہ بڑا کویسچن مارک ہے آپ لوگوں کے لیے. چونکہ یہ آرگنائزیشن جب احتجاج رکھتی ہیں مال روڈ کے اوپر یا پریس کلب کے باہر، تو وہ جو ریکوائرڈ تعداد ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. آپ 20 ایئرز کا ذرا نکال کے ڈیٹا نکال کے دیکھیں، سوشل میڈیا پہ پکس بھی اویلیبل ہیں، آپ ذرا 20 ایئرز کا ڈیٹا نکال کے دیکھیں کتنے ہزار لوگوں کے ساتھ ہم نے احتجاج کیے ہیں. اس لیے سیمسن صاحب، میں ایک بات آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ اویئرنیس کے لیے سیشنز ٹھیک ہیں، لیکن جب تک مال روڈ کو رنگین نہیں کریں گے یہ نظام نہیں بدلے گا. میں اس پلیٹ فارم سے ریپرزینٹنگ لائرز میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. آپ آنے والے دنوں میں کوئی احتجاج رکھیں، ایک اویئرنیس سیشنز کریں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور ایک بڑا مظاہرہ کریں جو پچھلے 20 ایئرز میں نہیں ہو سکا، تاکہ اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں. بہت شکریہ. تھینک یو، بہت شکریہ. ریاض انجم صاحب نے تو ہمارے دل کی بات کہہ دی ہے، اور ہم تو آپ کو پتہ تیار رہتے ہیں باہر مال روڈ پر آنے کے لیے. تھینک یو، آپ بھی بہت شکریہ. آپ تشریف رکھتی ہیں، بہت سینئر ہماری ساتھی ہیں، کامریڈ ہیں آپ عذرا. تو میں مشکور ہوں کہ آپ بیمار ہونے کے باوجود جو ہے وہ آپ تشریف لائی ہیں. آنر فار یو. آگے بڑھتے ہیں اور اب میں گزارش کروں گا ندیم حسن صاحب. ندیم حسن جو ہم نے پٹیشن کیا ہائی کورٹ میں، اس میں کونسل بھی ہیں، تو ول بی گڈ کہ ہم آپ سے بھی سنیں ذرا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی سر. سب سے پہلے آنریبل پریزیڈیم اور میرے وکلاء ساتھیوں اور خواتین، بچوں، یوتھ، سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سیمسن سلامت صاحب، رواداری تحریک پاکستان، کرسچن ٹرو اسپرٹ پاکستان اور ہیومن رائٹس ڈیفینڈنٹ آرگنائزیشن، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں
اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا انیشیٹو لیا. اور ان کی خدمت میں میں ایک شعر عرض کرتا ہوں. عزم بے باک کا جب اشارہ ملا, ہر موج میں مجھ کو ایک کنارہ ملا, اس کو چلنا نہ آئے گا ندیم کبھی, جس کو بساخیوں کا سہارا ملا. اس میں سر میں بات کرنا چاہوں گا کہ پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 جو 13 اکتوبر کو پاس کیا ہے. کیونکہ میں تقریر تو نہیں کرنے جا رہا, لیکن میں اکارڈنگ ٹو لا آپ سے بات کرنا چاہوں گا. قانون میں انہوں نے کیا کیا ہے اور قانون اس کے بارے میں ہمیں کیا تحفظ فراہم کرتا ہے, جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اس میں انہوں نے چیپٹر 5 اور اس کی سیکشن 15 ہے, اس میں یہ طریقہ کار اپنایا گیا ہے کہ نون نمائندے جو ہیں وہ الیکٹ ہو کر آئیں گے, اور اس میں وہ جو 4 لوگوں کی سلیکشن کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہے چیپٹر 14 اس کا سیکشن 5 میں اس کا میتھڈ بیان کیا ہے, اس کا طریقہ کار بنایا ہے کہ یہ کس طریقے سے ان کی سلیکشن ہوگی. یہ اگر ہم آئین پاکستان کو دیکھیں, اس کی سیکشن آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 25 وہ منارٹیز کو ٹوٹلی پروٹیکشن فراہم کرتا ہے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایوری سٹیزن آف پاکستان, ہر شہری پاکستان کا ہے, اس کو برابر کے رائٹس مہیا ہیں. لیکن یہاں پہ منارٹیز کو, خاص طور پر خواتین کو, بچوں, یوتھ کو, کسان کو اور نان مسلم کو اس رائٹ سے محروم کر دیا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے سب سے زیادہ جو سفر کر رہے ہیں وہ منارٹیز کر رہی ہیں. سب سے زیادہ نان مسلم جو لوگ ہیں وہ اس طریقے سے سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں, کیونکہ دوسرے لوگوں کی پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے نمائندگی ہو جاتی ہے, لیکن نان مسلم جو ہے ٹوٹلی ان کو غلام بنا کر پیش کر دیا گیا ہے. اور وہ اس سسٹم کو اس طریقے سے دیا گیا ہے کہ وہی لوگ ہوں گے جو, جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ان کا حقے میں پانی بھریں گے وہی ان کے نمائندے ہوں گے. اور اس میں ہم نے جو پٹیشن فائل کی ہے ہائی کورٹ میں, اس میں ہم نے آنریبل کورٹ سے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو جو سیکشن 15 ہے اس کو مینڈ کیا جائے, اور اس پہ جو امپلیمنٹیشن ہے, اس پہ جو اس کے طریقہ کار کے تحت جو الیکشن ہے ان کو ممنوع قرار دیا جائے. تو میری جناب سے یہی ریکویسٹ ہے سبھی سے, دوستوں سے, کہ جو بھی سیمسن سلامت صاحب اور جو دوسری ہماری دوست آرگنائزیشنز ہیں وہ جب بھی احتجاج کا اناؤنسمنٹ کرتی ہیں تو اس میں بھرپور شرکت کریں. اور میں اپنے وکلا دوستوں کے ساتھ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی طرف سے آپ سبھی کو دوستوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بھی اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے. شکریہ. بہت شکریہ. ہم اگلے 10 منٹ میں اس کو کلوز کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے درمیان ایک نوجوان وکیل ہیں فیصل انور بھٹی, ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور 2 منٹ میں اپنا پیغام جو ہے وہ دیں, کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس 2 مین سپیکرز جو ہیں وہ ہیں. اس کے بعد پھر ہم, آپ اگر کوئی بات کرنا چاہیں گے تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے, ورنہ پھر ہم کلوز کریں گے. مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا اشر بھائی کا, جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور اس مہم کا حصہ بنایا. میں یہاں بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ کچھ ورکر ہیں, سینٹری ورکر اور کچھ اور ورکر ہیں, وہ اپنے جو ہے بتا رہے تھے مشکلات, مسائل بتا رہے تھے. اس کا حل صرف یہ ہے کہ جب تک ہمارا منتخب نمائندہ وہاں پر موجود نہیں ہوگا ہم اپنی بات نہیں منوا سکتے کسی بھی ادارے میں. اس لیے ہمیں سلیکشن سسٹم سے جان چھڑانی چاہیے اور اس سے جو الیکشن ہے اس پر آنا چاہیے. تب ہماری اداروں میں بھی بات سنی جائے گی
उस प्लेटफॉर्म में भी बात सुनी जाएगी जो गवर्नमेंट का अदारा है। अगर सिलेक्शन हुई तो वही उनके मतहत ही बंदे होंगे और वो उन्हीं की मानेंगे। ये वर्कर अपने हक के लिए लड़ें और सिलेक्शन सिस्टम को ख़त्म करें। बहुत शुक्रिया। और मैं और मेरी पूरी टीम, हमारा एक ग्रुप है वकला का, तकरीबन 25 से 30 लोग हैं। हम सारी टीम नदीम साहब और CTS के साथ हैं और उस दिन पेश भी होंगे इनके साथ हाई कोर्ट। और आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये ना, इसको सुन के ना मुझे लग रहा है कि गल लगे बढ़ेगी है। ये नौजवान जो है ना, इसके जज्बे से मुझे लग रहा है। बहुत शुक्रिया। आप जैसे नौजवानों की हमें बड़ी ज़रूरत है। हमारे दरमियान सबिता आई हैं। सबिता जो है वो बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। सबिता, आपको खुश आमदीद। हमारी साथी हैं, टीम मेंबर हैं, इनको खुश आमदीद कहें। मेरे दोस्त अरुण, मैंने उनका नाम नहीं लिया था। अरुण, आपका शुक्रिया, आप हमेशा हमारे साथ होते हैं। और सुहेल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन गल हाले शुरू हुई है, गल अगे वधनी है, ठीक है। हाँ, तुसी देख ही रहे हो जज्बात लोगों में हैं, तो भागने मैं नहीं दूंगा, उधर ही, हाँ, सामने। चलें जी, अब हम आपा से सुनते हैं। आपा दीप हमारी जो है वो सबसे सीनियर जो हमारी मेंटोर हैं, वो कॉमरेड सईदा दीप हैं, जो ख़ास तौर पर जो हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनके हकूक़ के लिए, ख़वातीन के हकूक़ के लिए हमेशा अगले फ्रंट पर होती हैं, ठीक है। तो ये दूध सारे आवाज़ आ रही, वैसे ही आ जाए। हाँ? चल पे बच्ची स्टेज पे मौजूद सारे साथी काबिल एहतराम। मैं ज़्यादा लंबी तकरीर कर मैनू है नहीं करन दी। मैनू ना खुशी बहुत ज़्यादा हो रही कि नौजवान काफ़ी तादाद इत्थे हॉल च मौजूद ने, और उस तो ज़्यादा खुशी है कि वकील काफ़ी मौजूद ने। तो मैं सिर्फ ये कहना सी कि जी कुछ अर्सा पहले 26 अमेंडमेंट हुई सी उधर असैम्बली, नैशनल असैम्बली, ਉਹਦੇ ਤੇ 24 लोगों ने पटीशनस फाइल की, 24 ने। तो तुसी जिहड़ा पहला सवाल किया सी कि हो गया बिल पास हो गया तो हुण क्यों कर रहे हो इजलास, मैं ये समझनी हाँ कि मल्टीपल पटीशनस, एक पटीशन जिवें रवादारी तहरीक और कैथरीन ने की है, एक पटीशन औरतों वालों आ जाए जी आबादी का अद्धा हिस्सा 50% औरतां ने, एक पटीशन औरतों वालों आए, तो आबादी का 35% हिस्सा नौजवान ने 65 साल तो घट उम्र की जी तादाद 65%, तो नौजवानों वालों एक पटीशन आए। मल्टीपल पटीशन इन्नियां होण क्योंकि इतने मैनू लॉयर्स नूं वेख के मेरा हौसला वधिया। मैं इसलिए गल कर रही हाँ कि सारे वो नौजवान ने जिहड़े प्रो बोनो बस वॉलंटैरिली, जरूरी नहीं कि दे पटीशन 2-4 अगर फीमेल्स मैं तुहाडे वल भेजां तो उन्होंने को अगे फीसां नहीं हैगियां, लेकिन उन्होंने पटीशन हो जाए। इन्नियां पटीशन होण कि पंजाब हुकूमत जिहड़ी है बौंदल जाए खुद क्या हो की गया है। और मेरा ये ख्याल है कि जी साडे माइनॉरिटी कम्यूनिटी और पंजाब असैम्बली के अंदर कुछ फीमेल हैगियां ने जिन्हां तक असीं पहुँच सकते हैं। सानू डेलीगेशन बना के असैम्बली के अंदर भी इस बिल के खिलाफ पटीशन फाइल होने की लोड़ है। असैम्बली के अंदर भी डिस्कशन जी है, तो बस मैं यही गल करनी कि दुनिया के किते ये नहीं होया कि लोग जिहड़े ने वो कमरिਆਂ 'ਚ बंद बैठे होण, गपशप ला रहे होण, चावां पी रहे होण, तो उन्होंने बैठे बिठाए उन्होंने हक मिल जाए। दुनिया ते जिथे जिथे लोगों ने, इंसानों ने दी भलाई हुई है, उन्होंने कुर्बानियां दे के अपना हक हासिल किया।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 9 ਅਗਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਲਈ 13 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 9 ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਲਟੀਪਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ NGOs ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ 'ਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਬਣੋ, ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ 'ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾ ਕੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਜਾਂ ਨਾ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਤਾਕਤਵਰ ਹਕੂਮਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਣੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਢਾਹਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਅਮਨ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਰ ਹੀ ਖਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਫਾ 144 ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। लेकिन आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप डरपोक लीडरशिप के पीछे रहेंगे, उनके पीछे नारे लगाते रहेंगे, तब तक ये काम नहीं होगा। ठीक है, हम समझते हैं कि लीडरशिप वही है जो लोगों में जुर्रत पैदा करती है। आपा ने कहा कि हम पुरअमन लोग हैं, हमारे जब एहतजाज रैलियां होती हैं तो हमने कभी एक गमला भी नहीं तोड़ा, नहीं टूटने देते। एक पत्ता टूटना जो है वो भी हम समझते हैं कि उस पत्ते की कोई नहीं। सही है, तो हमारे एहतजाज, हमारे मुजाहिरे पुरअमन होते हैं, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में हम लोगों को बाहर निकाल सकेंगे तभी हम कामयाबी की तरफ जा सकते हैं और उन लोगों से बचेंगे जो आपको डिस्करेज करते हैं। ये डिस्करेज करने में उनका मुफाद है। ठीक है, आपका मुफाद ये है कि आप अपने हक की बात करें। आगे बढ़ता हूँ, सिर्फ 2 लोग हैं, पादरी अमजद नियामत साहब हमारे दरमियान है, हमारी जद्दोजहद के साथी पादरी वो आपसे आखिर में बात करेंगे 2 मिनट। लेकिन अब मैं गुजारिश करूंगा अपने दोस्त और जद्दोजहद के साथी शोएब रफी गिल जो है वो हमारे दरमियान अब इनकी बाकी पहचाने जो है वो साइड में है। ये पॉलिटिकल वर्कर है, पॉलिटिकल लीडर हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो फुल फ्लैज रवादारी तहरीक का हिस्सा है। आइए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और सैमसन भाई मेरे दोस्त हैं। मैं अपनी दोस्ती में कभी भी इनकी कॉल पे यहाँ पर नहीं आया। मैं हमेशा आता हूँ जब ये हक़ पे खड़े होते हैं। मुझे सोशल मीडिया और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से पता चलता है कि मज़ीद अगली जिद्दोजहद किस मकसद के लिए है,
تو میں ان کو جوائن کرتا ہوں. میں آپ سے 2 موضوع پر بات کروں گا. اس سے پہلے 1 منٹ کی ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری عمر 1 سال کے بعد 40 سال ہو جائے گی. آج ہم اپنی آنکھوں میں سوال لیے 60 سال کے جتنے بندے یا 60 سال سے اوپر کے ان کی طرف دیکھتے ہیں, ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کون سا پاکستان ہمارے حوالے کر کے جا رہے ہیں. تو جو میری فکر ہے یہ پچھلی 5 نشستوں پر بیٹھے جتنے نوجوان ہیں ان کے لیے زیادہ ہے, اور یہ جو آگے بیٹھے ہیں یا 40 سال پلس میں بیٹھے ہیں ان کے لیے میری اتنی زیادہ فکر نہیں ہے. یہ اپنا ٹائم کافی زیادہ گزار کے آئے ہیں. معذرت کے ساتھ انہوں نے ہمیں اچھا پاکستان نہیں دیا. جمہوری ملک, جمہوریت تو جمہور کی منشا کا نام ہے, جمہور آپ ہیں. آپ سے میں آپ کی خواہشات پوچھتا ہوں تو کیا اس کے مطابق پاکستان کا نظام چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا. 26ویں آئینی ترمیم اس ملک میں تب آئی, اتفاقاً یہ ایک فگر میچ میں نہیں کر رہا, اتفاقاً 26ویں آئینی ترمیم تب آئی جب 26 لاکھ نوجوان 2022 سے 2025 تک پاکستان چھوڑ کر جا چکے تھے. آج آپ 27ویں آئینی ترمیم لے کر آئے ہیں, جبکہ میٹر ابھی تک سب جوڈیس ہے کورٹس میں. آپ نے اگلی آئینی ترمیم بھی لا کے رکھ دی ہمارے سامنے, اور آج پاکستان کا 27 لاکھ نوجوان پاکستان چھوڑ کے باہر چلا گیا ہے, جس کی اس نظام کو, اس ریاست کو اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے. چونکہ یہ خود غیر جمہوری طریقے سے آئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا موجودہ صدر ہو یا وزیر اعظم ہو یا یہ وزیر اعلیٰ صاحبہ ہو, یہ غیر جمہوری طریقے سے اقتدار میں آئی ہیں. ان کا مینڈیٹ نہیں تھا, انہوں نے مختلف طریقوں سے مینڈیٹ کو چھینا, قابو کیا اور طاقت میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں. اب جتنی اسمبلی کے سیشن ہو رہے ہیں, سینٹ کے سیشنز ہو رہے ہیں, یہ ترمیم لائی جا رہی ہیں, آئین کو اکھیڑا جا رہا ہے, یہ صرف طاقتور اپنی طاقت کو مزید طول دینے کے لیے, اقتدار کو طول دینے کے لیے یہ ساری ترمیم کر رہے ہیں. یہ جو آپ کے مقاصد ہیں, جو جنرل نشستوں پر ووٹ ہو رہے ہیں, اس کے لیے لگائے نا یہ قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں یا سینٹ میں سیشن لگائیں. رات کو 12 بجے عدالتی جو ججز ہیں وہ کھولیں عدالتیں, ہمیں پتہ لگے کہ ہماری جمہوریت کی جو جمہور کی منشا ہے ان کے لیے کام ہو رہا ہے, یا اس کے لیے کوئی آئین میں ترمیم کریں آپ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو اقلیتی دوست ہیں, میرے بہن بھائی ہیں, آپ اگر جنرل سیل ٹیکس دیتے ہیں, آپ ٹال ٹیکس تک پے کرتے ہیں, بجلی پانی سیوریج کا ہر وہ بل جو میں پے کرتا ہوں آپ بھی پے کرتے ہیں, لیکن آپ کی بھی کہیں نہ کہیں پہ فرسٹریشن ہے. کہیں پہ آ کر آپ کو بھی غصہ آتا ہوگا اس ریاستی نظام پر, ان کے طریقہ کار پر, اپنے ایم این ایز پر, ایم پی ایز پر. تو آپ کے پاس تو ایک ہی طریقہ اپنا غصہ نکالنے کا, آپ کسی ایم پی ایم این اے کو جا کے سر نہیں مار سکتے, کسی اسمبلی میں جا کے آپ اپنے آپ کو خود کو آگ نہیں لگا سکتے. آپ نے زندہ رہتے ہوئے اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس رائٹ آف ووٹ ہونا چاہیے, جو کہ نہیں ہے, اور اس میں ہمارا بہت قصور ہے. یہ آپ نے سب نے آ کے, میں بھی چاہتا میں ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا, آپ کا شکریہ ادا کرتا. مجھے افسوس ہوا آج جتنے بندے آپ یہاں پہ, آپ کا 100 200 300 نوجوان اور بندے باہر ہونے چاہیے تھے, جتنے اہم مقصد کے لیے آپ لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہم چند لوگ ہیں. میں ان کی جد و جہد کا ساتھی ہوں, کیونکہ یہ جد و جہد صحیح سمت میں جا رہی ہے. پاکستان کا نظام, جمہوری نظام, عدلیہ کا نظام, میڈیا کا نظام سارا لپیٹا جا رہا ہے. آپ نے سوال کیا کہ جب کیس عدالت میں چل رہا ہے تو آپ لوگ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. عدالتیں لگتی ہیں لیکن چلتی نہیں ہیں, ججز سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں, وکلا بولتے ہیں ان کی آواز ہی نہیں آتی. تو یہاں پر تو خود کو آگ لگا لے کسی کو نظر نہیں آئے گا. پاکستان کا آئین, پاکستان کا قانون, انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسری بات, یہ جو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہا ہے, ہم بھی آپ کے ساتھ پٹیشنرز ہیں. ہم نے بھی ایک پٹیشن دائر کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے, کہ جب آپ کی وفاق میں حکومت ہے, آپ کی صوبائی حکومت ہے, آپ جیسے بھی فارم 47 پہ مسلط ہو کر آ گئے ہیں, تو آپ اس کو جماعتی الیکشن کیوں نہیں کرا رہے؟ کیا ڈر ہے؟ کوئی تو خوف ہے آپ کو کہ اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی آپ ترٹھے ہوئے ہیں کہ یار ہم کہیں سیٹ نہ ہار جائیں. پورے لاہور میں آپ کو 3 سیٹیں ملی اور اس سے آپ واقف ہیں. اس بنیاد پر بھی آپ نے پنجاب میں حکومت بنائی ہوئی ہے, جو کہ شرمناک عمل ہے. جمہوری رویوں کو, جمہوری اقدار کو اور پاکستان کے آئین کو تہس نہس کر کے آپ لوگوں نے حکومت بنائی ہے, اور طاقتور آپ کے ساتھ ہیں, آپ نظام کو چلاتے جائیں. لیکن اس فورم سے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب,
اور وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کو میری اگر آواز زندگی میں کبھی پہنچ گئی تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ شاید اپنی اولاد کے بھی سکے نہیں ہیں. آپ یہ جو پاکستان اپنی 4 دہائیوں کی سیاست کے بعد اپنے بچوں کو بلاول بھٹو کو اور مریم نواز کو جو پاکستان دے کر جا رہے ہیں, خدا کی قسم نہ یہ جمہوری ملک ہے, نہ یہ آئینی ملک ہے, نہ اس میں کوئی قانون ہے, نہ اس میں کسی کا کوئی رائٹ ہے. تو کل کو یہ جو آج آپ ظلم کر رہے ہیں, جو آج آپ جبر کا نظام لے کے آ رہے ہیں کہ جو آواز نکلے اس کو دبا دیں, جو آنکھ دیکھے اس کو مٹا دیں, یہ نظام آپ کے بچے افورڈ نہیں کر سکیں گے. کل کو جب مزید ظلم ہوگا, کیا میڈیا آزاد ہے آج کی تاریخ میں؟ ججز عدالت, یعنی کوئی ایک ریاستی ستون مجھے بتائیں کہ جو آزادانہ اپنی بات کر سکتا ہو. آپ بات کر لیں, کرکٹ کی بات کر لیں, محسن نقوی کے نام نے ٹو کی آواز ٹی وی میں آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ کوئی خدا یا یہ فرشتے نہیں ہیں, ہم ہی میں سے لوگ ہیں. اگر ہم پر آپ مسلط ہو گئے ہیں اور ہم آپ کی پالیسیوں سے راضی نہیں ہیں, یا ہمیں آپ نے تکلیف دی ہوئی ہے, اس قوم کو اریٹیٹ کیا ہوا ہے, تو 27 لاکھ نوجوان پاکستان سے باہر چلا گیا ہے. ان کی اریٹیشن اور فرسٹریشن نکالنے کے لیے ان کو رائٹ آف ووٹ دیا جائے. اور جو میرے اقلیتی بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میں مسلم ہوں لیکن میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, اور مجھے آپ پہ آپ نے غصہ نہیں کرنا, تھوڑا سا ہلکا سا غصہ ہے کہ آپ کو جس تعداد میں آنا چاہیے آپ آتے نہیں ہیں. ہم لوگ جڑا والے گئے تھے, میں سیمسن بھائی کے ساتھ گیا تھا, تو ایک ہی بندے نے سر پہ کفن لپیٹ کے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنی ہے. آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کسی قسم کی. آپ نہ مانے لیڈر, آپ کے پولیٹیکل لیڈر اور ہو سکتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں شاید یہ دوستی میں مجھے بلائیں تو میں نہ ہوں, میں کو 50 بہانے رکھ دوں آگے, لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کس کال کے لیے مجھے بلا رہے ہیں تو میں ان کی طاقت میں کہ اکیلا 1 اور 1 11 ہم بن جاتے ہیں. آپ کو چاہیے یہ جو بڑے آئے ہوئے ہیں آپ اپنی اولاد کو ساتھ لے کر آیا کریں, یہ جو چھوٹے آئے ہیں اپنے پیرنٹس کو لے کر آئیں ساتھ کہ یار ہمارے حقوق کی لڑائی ہے. جتنے وکلا صاحبان ہیں, مجھے بھی آپا کی طرح بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج آپ تشریف لائے ہیں, آپ قانون دان ہیں, آپ راستہ نکالیں گے. اپنے رائٹس کے لیے لڑنا چھوڑ دیں تو یہ ظالم کی جیت ہے. تو پھر ظالم کون ہوگا؟ جو مظلوم ہوگا. اگر مظلوم اپنے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھنے کے بعد بھی چپ ہے, یہ گھر میں بیٹھا ہے کہ یار سیمسن کو مار پڑ رہی ہے, میں محفوظ ہوں, تو میں ظالم ہوں. اگر مظلوم نے اپنے آپ کو ظالم نہیں کہلوانا تو کم از کم جد و جہد ضرور کرے. پنجاب میں غیر جماعتی الیکشن کا ہونا اور پنجاب میں یہ جو اقلیتوں کے حقوق مارنا ہے, اس کے خلاف جہاں پر جب بھی تحریک ہوگی, دفعہ 144 لگی ہو یا 302 لگی ہو, سیمسن سلامت اور رواداری مجھے جس مقصد کے لیے بلائیں گے, میں انشاءاللہ تعالیٰ 1 منٹ کی کال پہ آپ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا. اس کے علاوہ جب بھی عدالتی کارروائی ہوگی, آپ کی تاریخ لگے گی, میں نے اس میں کچھ نہیں کرنا, لیکن میں آپ کے بازو کے ساتھ بازو ملا کر کھڑا ہوں گا. اور میری خواہش کیا ہے؟ میری خواہش یہ بھی ہے کہ یہ جتنے نوجوان ہیں, آپ کا بہت شکریہ, آپ بڑی مصروفیت سے ٹائم نکال کے آئے. آپ لوگ انسٹاگرام, فیس بک, ٹک ٹاک پتہ نہیں کیا کیا چھوڑ کر آئے, ہم تو سارے ویلے لوگ ہیں, آپ کی مہربانی ہے. تو اپنی مصروفیت میں سے آپ کو خدا کا واسطہ ہے اپنے مستقبل کے لیے ٹائم نکالیں. کل کو آپ کی آنکھوں میں ہمارے لیے خون ہوگا کہ کیا پاکستان دے کر گئے ہو. ہم تو آپ سے آنکھ نہیں ملائیں گے. آپ نے وہ نسل دیکھی ہے کہ شیر شیر ہی ہے, تیر تیر ہی ہے, ہم چلے پی ٹی آئی والے بھی جناب بیٹ ہی ہے, اس سے باہر نکلنا ہوگا. پی ٹی آئی کو غلط کام کرتی, میری 50 پوسٹیں پی ٹی آئی کے خلاف جاتی, میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں. اگر آپ صحیح اور غلط سمت کا تعین نہیں کر سکتے, اپنی بات نہیں کر سکتے, اپنے رائٹ کے لیے سٹینڈ نہیں کر سکتے, اور پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں, 27 لاکھ آپ چلے گئے ہیں, آپ 13-14 لاکھ اور چلے جائیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا جو ظالم ہے, جو طاقتور ہے. وہ تو آپ کے ووٹوں کو بھی دبانا چاہ رہے ہیں, جمہوری اقدار سارے ختم کر کے بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلہ کر کے آپ پہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. میری یہ بھی خواہش ہے کہ یہ جتنا پیسہ عدلیہ کے نظام پر, میڈیا پر, اشتہارات کے ذریعے آپ خرچ کریں, اس کو بند کریں. 5 سے 10 بندے جو ہیں ان کو اپوائنٹ کریں, وہ بند کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کر کے ایک اس طرح کا پیپر باہر نکال دے کہ جی آج آئین یہ ہے اور 10 دن بعد آئین جو ہے وہ یہ ہے. اس طرح کا نظام چلائیں. یہ آئین پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہے. رائٹس اور رانگ, ان میں سے چوز کرنے کے لیے جو دماغ آپ پچھلی 5 سیٹوں پر بیٹھے ہوئے بچے استعمال کر سکتے ہیں, میں حلفاً نہیں کر سکتا. میں آپ کی عمر سے 15 سال بڑا ہوں. یہ پیچھے 4 سیٹوں میں جو لڑکے بیٹھے ہیں, میرا صرف اور صرف بات کرنے کا, میں نے اتنی بات نہیں کرنی تھی, میں صرف آپ کے لیے بات کر رہا ہوں. جب بھی اس کیس کی سماعت ہو ہائی کورٹ کے اندر,
یہ جو آپ نے بلدیاتی ایکٹ کے خلاف کیس کیا ہے، کم از کم آپ کو 200 بچوں کو تمیز کے دائرے میں، تہذیب کے دائرے میں خاموشی کے ساتھ اس تحریک کا ساتھ دینا چاہیے. عدالتوں کو، ججز کو، وکلا کو، میڈیا کو پتہ تو لگے کہ آپ رائٹ لینے آئے ہیں. یہی لوگ چلے جائیں گے اور کہیں گے یار یہ تو 25-30 یا 50 لوگ ہیں، یہ ہر جگہ پہ لالا لالا ڈال کے بیٹھے تھے، بس ٹھیک ہے، لپیٹ دیں گے ان کو جب مرضی. جب آپ ساتھ دیں گے، آپ جب ساتھ دیں گے، وہی انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک اور یہ ساری چیزیں چھوڑ کر، تھڑے چھوڑ کر، جھکتے چھوڑ کر، جب آپ تھوڑے سے سنجیدہ ہوں گے اپنے مستقبل اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، میں آپ کو الفن کہتا ہوں کہ آپ کی تقدیر بھی بدل جائے گی اور پاکستان کا نظام بھی بدل کے آپ کی فیور میں آ جائے گا. تو آخر میں، چونکہ میں یہاں پہ اپنی نمائندگی بھی کرنے آیا ہوں، تو میں ہارڈ بات بھی تھوڑی سی کروں گا کہ ایسی پنجاب حکومت جو فارم 47 کے تحت مسلط ہوئی ہے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ اپنی وفاقی اور صوبائی حکومت ہوتے ہوئے بھی پنجاب میں جماعتی الیکشن نہیں کرا سکتے. یعنی اگر کسی کونسلر نے الیکشن لڑنا ہے، اس کو تیر، شیر یا بیٹ کا نشان نہیں ملے گا. شرط کیا ہے کہ آپ نے منتخب ہونے کے 15 دن کے اندر اندر کوئی نہ کوئی سیاسی پارٹی جوائن کرنی ہے. میں کونسلر کا الیکشن لڑوں گا 50 لاکھ یا 1 کروڑ روپیہ لگا کر، جیسے ہی میں منتخب ہوں گا مجھے آفریں آنا شروع ہو جائیں گی 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ، اور میں بک جاؤں گا. تو جو بکا ہوا بندہ کونسلر ہوگا وہ آپ کی نمائندگی کیا کرے گا؟ جو آپ نے شرط اینڈ پہ رکھی ہے، آپ کو شرم کرنی چاہیے. وہ آپ شرط پہلے رکھیں اور اس کو جماعتی الیکشن کرائیں. جو الیکشن جیت جاتی ہے جماعت، ان کا مینڈیٹ ہے، ان کو آپ لوکل باڈی کا نظام چلانے دیں. دوسری بات، اس فورم سے پھر آج یہ ہے کہ یہ جتنی جمہوریت کے اوپر وار ہو رہے ہیں، آئین کے اوپر کھلواڑ ہو رہے ہیں پاکستان میں، جو نظام ہے، معذرت کے ساتھ نہیں بھائی، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، اس میں آصف زرداری اور نواز شریف برابر کے شریک ہیں. یہ سارے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے جمہوریت کی جئی تئی پھیر کے رکھ رہے ہیں. لہٰذا ان سے بچنے کے لیے ان کی اولادوں کے سب سے پہلے تو سامنے آنا چاہیے اور جمہوری اقتدار کو اور رویے کو کھڑا کرنا چاہیے. ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ میں ہار گیا ہوں، اور اگر میں جیت گیا ہوں تو جیت میں بھی مجھے وہ جشن. میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے، اللہ کرے میرا لیڈر جیل سے باہر آئے اور ایک وقت آئے کہ وہ آ کے کہیں کہ میں نے پاکستان اور پاکستان کی بہتری کے لیے کلو ہم سب کو معاف کیا، آئے میرے ساتھ چلے اور ہم آگے لے کے پاکستان کو چلتے ہیں. ایک آخری بات، آپا دیپ کی عمر کی ہم معافی نہیں مانگتے، ہم نے بڑی جیلیں اور تھانے افورڈ کیے ہیں، بھائی جانتے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے اس فورم سے میں معافی مانگتا ہوں حکومت پنجاب سے کہ خدا کے لیے وہ 82 سال کی ضعیف عمر ہے، عورت ہے، کینسر کی مریضہ ہے. آپ ریاست ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے ایک عورت کو پریس کانفرنس کیے بغیر جیل سے گھر میں چھوڑ کے، اور ان کو گھر میں آپ ہاؤس اریسٹ کر لیں، ان کو آزاد کر دیں تاکہ جمہوریت تھوڑی بہت جو ہے وہ زندہ رہے اور ہم میں جو انسانی ہمدردی کا عنصر ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے. ایک دفعہ پھر آپ سب کی مہربانی اور آپ 5 لائنوں کے دوستوں کا بہت شکریہ. Thank you, Shoaib, for a very, very straight talk. I loved it. اچھا جی، 2 اناؤنسمنٹس ہیں جو آپ کو بہت اچھی لگیں گی. اگر ہاؤس اس قرارداد کی اجازت دے، کیونکہ سبیتا یہاں پر موجود ہیں، اگر 4 مخصوص نشستیں خواتین، اقلیت، لیبر اور یوتھ کی ہو سکتی ہے، تو ہمارے جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں یونین کونسل کی سطح پر، ان کے لیے ایک مخصوص نشست کیوں نہیں ہے؟ آپ ایگری کرتے ہیں؟ اگر ایگری کرتے ہیں دونوں ہاتھ اوپر کریں. صحیح ہے، تھینک یو ویری مچ. سبیتا، ہماری طرف سے سفارش ہے کہ ایک یونین کونسل کی سیٹ پہ کی سطح پر مخصوص نشست تو ہے، وہ PWDs کی بھی ہونی چاہیے. دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ جو بھی جہاں کہیں بھی میری آواز آپ سن رہے ہیں، آپ خواتین کے حوالے سے جو مخصوص نشستوں پہ ریزرویشنز ہیں اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا چاہتے ہیں، یا نوجوان کی سیٹ کے حوالے سے چیلنج کرنا چاہتے ہیں، یا لیبر کی سیٹ کے حوالے سے، تو CTS کی ٹیم کی طرف سے اعلان ہے کہ آپ کو وکیل جو ہے وہ فری دیا جائے گا وہ کیس لڑنے. تو میں انکریج کرنا چاہتا ہوں جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں یا
سوشل میڈیا کے ذریعے سے جہاں جہاں بھی ہماری آواز جائے گی کہ جو لوگ بھی جو ہے وہ اس کے خلاف پٹیشن کرنا چاہتے ہیں ہائی کورٹ میں، جیسے آپا نے تجویز دی ہے کہ زیادہ اس کے خلاف پٹیشنز آنی چاہیے، تو سی ٹی ایس کے لائرز اور باقی جو لائرز یہاں پر موجود ہیں ادر دین سی ٹی ایس لائرز، میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس یہ لیگل سپورٹ جو ہے وہ ضرور ہوگی. تو بہت ساری تالیاں اور بہت سارا شکریہ. جی میں یہ میری خواہش ہے کہ جو آپ کی ہائی کورٹ میں کیس لگ رہا ہے اس کی جو اگلی تاریخ ہے اگر آپ کو ابھی پتہ ہے تو آپ ابھی اناؤنس کریں یا آپ اپنی سوشل میڈیا پہ اس کی اگلی ڈیٹ اناؤنس کریں. جی میرا دل کہتا ہے کہ یہ جو بچے پیچھے بیٹھے ہیں یہ کچھ 100 کی تعداد میں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. جیسے ہی میرا خیال ہے کہ کل ہمیں پتہ چلے گا کہ ہیئرنگ پیر کو ہے یا منگل کو ہے، جیسے ہی ہمیں پتہ چلے گا تو ہم جو ہے وہ اس کو پبلسائز کریں گے، سب دوستوں کو بتائیں گے کہ ہیئرنگ جو ہے وہ میکسیمم تعداد میں. چوئی صاحب ضرور جو ہے وہ آپ شامل ہیں، ساتھ ہیں، نعرہ لگائیے. پھر اس سے پہلے کہ پادری امجد نعمت صاحب کو میں 2 منٹ گفتگو کے لیے آخر میں بلاؤں، کچھ جو ہے وہ خون گرمائیں ہیں. آپ نے بولنا ہے آزادی. ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، اس ظلم سے لیں گے، اس جبر سے لیں گے، سلیکشن سسٹم سے لیں گے، سلیکشن سسٹم سے لیں گے. مجھ سے زیادہ آواز نہیں آ رہی آپ کی. اس ظلم سے لیں گے، اس جبر سے لیں گے، ہم جبر سے لیں گے، سلیکشن سسٹم سے لیں گے، سلیکشن سسٹم سے لیں گے. اس طرف سے آواز نہیں آ رہی. سلیکشن سسٹم سے لیں گے، اس جبر سے لیں گے، ناانصافی سے لیں گے، ناانصافی سے لیں گے. شکریہ بہت بہت آپ کا. شکریہ ویسے بنتا نہیں ہے کیونکہ آپ سب کا بھی فرض ہے. اس جدوجہد کو لے کر آگے جانا ہے اور ہمارے محترم پادری امجد نعمت صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. پادری وہ ہیں لیکن وہ ہماری جدوجہد کے ساتھی ہیں، ہمارے لیے یہ اہم ہے. بھائی صاحب آئیے. خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے. 2 منٹ ہیں، 3 منٹ ہیں، اس سے زیادہ میں دینا بھی نہیں چاہوں گا. اہم ایشو ہے اور اس پر بہت سارے مقررین نے اپنی آراء، تجاویز، پس منظر اور اس کی اہمیت پہ زور دیا ہے اور میں ان سب کا شکریہ اور شمس صاحب آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ مہذب جمہوری معاشرے اس بات سے پہچانے جاتے ہیں کہ وہ معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کو ان کا جائز آئینی اور اخلاقی جو حق ہے وہ ان کو دیا جائے. دنیا کی 2 بڑے ممالک اور 2 بڑے طاقتور شہر اور طاقتور ملک امریکہ اور UK، یہ مہذب لوگوں کی بے نظیر مثالیں ہیں. 4% امریکہ میں اور UK میں بھی اسی طرح مسلم لوگ رہنے کے باوجود صادق خان لندن کا میئر بن جاتا ہے اور یہاں سے مبارکبادیاں اور سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور 2 دن پہلے جو ہے وہ امریکہ کی نیو یارک سٹی کا میئر جو ہے وہ ایک مسلم بن جاتا ہے. یہ لالی پاپ، یہ لفظی مکھن لگانا اس ملک کے سیاستدانوں کی پرانی عادت ہے اور اس میں تمام جماعتیں معذرت کے ساتھ اس میں شامل ہیں. تمام جماعتیں آپ سمجھ رہے ہیں. میرے بارے میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پادری صاحب ہے، سیاست سے اس کا کیا تعلق ہے. مجھے 30 سال ہو گئے ہیں لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہوئے، سیاسی سماجی اویئرنیس دیتے ہوئے، اور انڈائریکٹ پوری پاکستان کی سیاست میں انوالو رہا ہوں. اب تھوڑا سا
اس سے الگ ہوا، ان کو چرچ کے معاملات ہیں. اور شادرہ میں آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں، شادرہ میں ناظم اور تحصیل ناظم اور ایم پی اے ایم این اے، یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، ایم این اے کی سیاست جو ہے وہ آپ شادرہ رحمت کالونی کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں. پادری امجد نعمت کا اس میں بہت بڑا حصہ رہا ہے جب تک میں شادرہ میں رہا. اور ایک دفعہ ایک بندے نے ٹکٹ، وہ نون لیگ کا بندہ ہے لیکن میں نون لیگ کو اس وقت ووٹ نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے قوم کے لیے. اور میری یونین کونسل کا بندہ وہ تحصیل ناظم تھا اور میں نے اس کو بھی اپنے گھر سے اٹھا دیا. میرا دوست ہے، آج بھی دوست ہے، میرا بھائی اس کے ساتھ کونسلر رہا ہے، لیکن میں نے کہا کہ آپ کی دور میں آپ کے لوگوں نے ووٹ، ہمارا کام کوئی نہیں کیا، ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. تو ان لوگوں نے کسی اور کو ووٹ دیا اور پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ لایا گیا اور کسی اور شخص نے کہا جی آپ ان کو ووٹ دیں، یہ نون لیگ کا ہے لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملی، یہ کاف میں چلا جائے گا. میں کہ یہ اگر پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے گا تو میں اس کو پھر ووٹ دوں گا. اور وہ ایم پی اے پیپلز پارٹی کے ووٹ سے جو ہے وہ بنا. سو یہ ووٹ کی طاقت ہے، یہ ووٹ کی طاقت ہے. میرے عزیز دوستو، ہم اپنے ووٹ سے بہت کچھ تبدیل کر سکتے ہیں اور یہ میں نے ہوا میں بات نہیں کی، ٹھیک ہے؟ آپ اس کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں. میرے بھائی یہ بھی شادرہ سے ہیں، سو میں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں. آپ پولیٹیکل ورکر ہیں. ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ آج آپ نے دیر سے کام کیا ہے. یہ کام تو پارلیمنٹ میں صوبائی اسمبلی میں بیٹھنے والے لوگوں کا کام ہے. جی مسودہ آ رہا ہے، یہ مسودہ ہے، یہ ہمارے خلاف ہے. پولیٹیکل ورکر کونسلرز کو اس پہ اویئرنیس ہونی چاہیے تھی، لیکن درد انہوں نے محسوس کیا ہے. انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا. ہم چاہتے ہیں ویسے ایسے لوگ سامنے آئے، لیکن یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے اور ہم بھی الیکشن نہیں لڑنا چاہتے. ہم پولیٹیکل لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. سلیکشن کے خلاف صوبائی اسمبلی میں تقریریں کی جاتی ہیں. آج کدھر ہیں وہ میرے دوست؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی ہمیں سلیکشن سسٹم چاہیے نہیں. اور جب یہ پہلی تقریر ہوئی تھی تو میں نے دوستوں کو کہا تھا یہ کسی نے پرچی دی ہے کہ آپ نے مسیحی لوگوں کو جو ہے وہ لالی پاپ دینے کے لیے یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے، آج کاؤنسلر اور یہ سسٹم جو ہے یہ ہمیں مہربانی نہیں چاہیے. مذہبی اقلیتیں، ہم اقلیتیں نہیں ہیں. میں پورا پاکستانی ہوں، پورا برابر کا شہری ہوں. میں مذہبی طور پر جو ہے وہ اقلیت میں ہوں، کرسچن ہوں. مجھے یہ مہربانی نہیں چاہیے. میرے ہاتھ پاؤں ہیں، میرا دماغ ہے. میں نے آدھے سے زیادہ پاکستان پڑھا لیا ہے اور مجھے اب سیاست نہیں آتی. سیاستدان میں نے پیدا کیے ہیں، میرے اسکولوں میں پڑھ کے یہ سیاستدان بنے ہیں. یہ پرائم منسٹر، یہ صدر، یہ وزیر، یہ مریم بی بی، یہ سارے ہمارے اسکولوں سے پڑھ کر جو ہے وہ آج سیاستدان ایوانوں میں بیٹھے ہیں. اور آج ہم ان کے محرون منت ہیں. ہم ایسے سسٹم کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانیں گے اور جدوجہد جاری کرتے رہیں گے. یہ چند لوگ ہیں ضرور، لیکن یہ انقلاب ایک دن آئے گا. سیمسن سلامت صاحب اور آپ جیسے یہ بہن بھائی جو دوست جو سیاسی شعور رکھتے ہیں اور اس غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں، ایک دن انقلاب آئے گا. شاید ہم زندہ نہ ہوں لیکن انقلاب آئے گا. اور یہ فرمانیت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی. موسیٰ آئے گا، مسیحی لوگ بیدار ہوں گے اور وہ اٹھیں گے اور انقلاب لائیں گے. آخری جملہ اور آخری بات، تمام وہ مذہبی، میں نے بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کیا لیکن نہیں آئے، کوئی بات نہیں. لیکن آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا. آپ نے ایک کوش دیکھنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، شخص کو نہ دیکھیں. اور آپ اگر کہیں گے کہ اگلے دن میں پریس کانفرنس کروں گا، اس میں 20 بندے لے کے کھڑا ہو جاؤں گا، 20 30 بندے اکٹھے کر کے ہم کچھ نہیں حاصل کر سکے اور نہ کریں گے. یونٹی
کھانی پڑے گی. اور میں ہر اس بات میں سیمسن صاحب جیسے دوستوں کا ساتھ اس لیے دیتا ہوں کیونکہ ان کا کاز اچھا ہوتا ہے, اور جن کا کاز اچھا نہیں ہوتا وہ میرے سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں, میں ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.